جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم انا نحمدک ونستعینک علی ھذا۔ باب التأمین وراء الامام، دوران نماز آمین بھی ایک سنت عمل ہے، تو اس لیے امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس کو یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں۔ باب التأمین وراء الامام، اس بات ترجمہ تو بالمعنی ہے کہ امام کے پیچھے آمین کہنی چاہیے۔ مقصود مصنف جو ہے وہ تائید لمذہب الجمہور ہے، جمہور کے مذہب کی تائید ہے۔ چونکہ آمین بالسر میں یا آمین بالجہر میں اختلاف ہے، جیسے ابھی تفصیل آ رہی ہے، تو جمہور کا جو مذہب ہے کہ امام کے پیچھے بالجہر آمین کہنی ہے، تو اس کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ باب التأمین وراء الامام۔ اور باقی جو ہے اصول حدیث کے حوالے سے تفصیل آ رہی ہے کہ یہ جو روایت ہے آگے سفیان والی، یہ مضطرب روایت ہے، چونکہ اس کا ایک طریق تو یہی ہے رفع بہا جہر بآمین، اور پہلی سند میں ہے رفع بہا صوتہ۔ تو پہلی جو روایت ہے سفیان والی، چونکہ اس کے دوسرے جو مصاحب ہیں وہ جہر بہا خافض بہا صوتہ نقل کر رہے ہیں، اور یہ رفع بہا صوتہ کہہ رہے ہیں، تو اس لحاظ سے اس میں کیا ہے اضطراب ہے، اور مضطرب روایت میں ایک گناہ ضعف ہوتا ہے، لہذا مدعا پہ اس کی جو دلالت ہے اور اس کا جو ثبوت ہے وہ یقینی نہیں۔ اگلی جو روایت ہے علی ابن صالح عن سلمۃ بن کہیل، تو جو ہے آپ کی سفیان بھی سلمہ کا شاگرد ہے اور علی ابن صالح بھی شاگرد ہے۔ علی ابن صالح بھی جہر بآمین کے لفظ نقل کرتا ہے، تو اگر تو یہ واقعتاً علی ابن صالح ہے پھر تو واقعتاً ایک مضبوط راوی ہے اور متابع کے طور پہ وہ پیش ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ علی ابن صالح نہیں بلکہ یہ علا ابن صالح ہے، بات سمجھ آ رہی؟ جس طرح کہ یہ سامنے ترمذی شریف میں علا بن صالح ہے، قال ابو عیسیٰ حدثنا ابو بکر بن محمد بن ابان قال حدثنا عبداللہ بن نمیر عن العلا ابن صالح عن سلمۃ بن کہیل، تو یہاں پہ تو سامنے نظر آ رہا ہے علی ابن صالح، دراصل یہ راوی ہے علا ابن صالح۔ تو علا ابن صالح جو راوی ہے یہ ضعیف ہے، بلکہ اس پہ یہ بھی ہے کہ یہ موضوع روایات نقل کرتا ہے، تو لہٰذا اس لحاظ سے پھر یہ مقوی نہیں بنے گا سفیان کے لیے۔ تیسری جو روایت ہے بشر بن رافع، حدیث نمبر 934، اس کے اندر ایک راوی ہے بشر بن رافع، اس کی بھی تضعیف امام بخاری نے کی ہے، سمجھ آ رہی؟ امام نسائی بخاری نے اس کی تضعیف کی ہے کہ یہ راوی کیا ہے ضعیف ہے، اور اس کے بارے میں بھی وضع کا الزام ہے۔ تو یہ روایت جو ہے یہ بھی اپنے مدعا پر کمزور ہے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ تو سند کے حوالے سے بات ہوگی جو اس باب میں روایات ہیں۔ باقی اس کے بعد ایک آگے روایت آ رہی ہے 937، انشاءاللہ وہاں اس کا بیان کریں گے، وہ بھی روایت ضعیف ہے، بات سمجھ آ رہی؟ تو چوتھی باز کی طرف آ جائیں،
باب التأمین وراء الامام فقہ الحدیث کے حوالے سے، اور اس سے پہلے آپ کو چند آمین کے حوالے سے باتیں بتا دیں کہ آمین جو ہے اس کی لغوی تحقیق کیا ہے یا اس کا معنی کیا ہے، اس کا قرآن پاک سے ہونا نہ ہونا اس کا کیا حکم ہے۔ تو پہلی بات سمجھے کہ یہ ائمہ اربعہ کے ہاں آمین جو ہے نہ قرآن پاک کا جز ہے اور نہ ہی سورہ فاتحہ کا جز ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ایک تو یہ مسئلہ یعنی اتفاقی سا مسئلہ ہو گیا، اور دوسرا آمین جو ہے اس کی لفظی تحقیق یہ ہے کہ اس کو امین بھی پڑھا گیا ہے اور آمین بھی پڑھا گیا، بالمد یا بالقصر اور بتخفیف المیم، بتشدید المیم بھی بعض لوگوں نے پڑھا ہے آمین، لیکن وہ غلط کہا گیا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اما یا امو سے بمعنی قاصدینہ، تو وہ بھی ٹھیک نہیں، اصل یہی ہے کہ امین ہے یا آمین ہے۔ معنی اس کا کیا ہے؟ تو اس کا معنی ہے اللہم استجب، اے اللہ تو اس کو کیا کر لے، قبول کر لے، یعنی آمین بمعنی استجب اس میں فعل ہے۔ اور بعض نے کہا کہ یہ بمعنی فلیکن کذالک، کہ جس طرح دعا مانگی گئی ہے اللہ کرے ایسے ہی ہو۔ بات سمجھ آ رہی؟ اور بعض نے اس کو فارسی سے بھی معرب مانا ہے، لیکن یہ ہے کہ فارسی کا لفظ تو یہ نہیں ہے، عربی کی لفظ ہے، باقی اس کے معنی جو ہے فلیکن کذالک یا بمعنی کیا ہے، استجب ہے۔ فارسی میں بھی ہمی است کا یہ معرب ہے، سمجھ آ رہی؟ یہ تو ہو گیا اس کا لغوی تحقیق اور اس کا معنی۔ باقی آمین وظیفہ کس کا ہے، امام کا یا مقتدی کا یا دونوں کا؟ جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں کا وظیفہ ہے، امام کا بھی اور مقتدی کا بھی۔ امام نے بھی آمین کہنا ہے اور مقتدی نے بھی کہنا ہے۔ مالکیہ کا اس میں اختلاف ہے اور ان سے 3 روایتیں ہیں، ایک تو مثل جمہور کے ہی ہے، اور دوسری روایت ان کی یہ ہے کہ امام جو ہے وہ آمین کیا کہتے اس کو نہیں کہے گا، مقتدی کہے گا، سمجھ آ رہی؟ امام نے آمین نہیں کہنا، صرف مقتدی نے کہنا ہے۔ اور تیسری روایت ان کی یہ ہے کہ سری میں کہے گا، جہری میں نہیں کہے گا، سمجھ آ رہی؟ تو اس قسم کی ان کی 3 روایتیں ہیں، جمہور کی طرح بھی ہے، اور ایک یہ ہے کہ غیر امام نے کہنا ہے، یعنی صرف مقتدی نے کہنا ہے، امام نے نہیں کہنا، سمجھ آ رہی؟ اور ایک یہ ہے کہ سری میں کہے گا، جہری میں نہیں کہے گا۔ بہرحال اور حکم کیا ہے اس کا، یہ بھی اختلاف ہے، آمین کہنے کا حکم کیا ہے؟ تو جمہور کیا سنت یا مستحب ہے، ظاہریہ کیا واجب ہے، اور شیعوں کیا یہ مفسد صلاۃ ہے۔ کیا ہے؟ مفسد صلاۃ ہے۔ اور ابن اعظم ظاہری کے ہاں یہ فرض ہے۔ بہرحال حکم کے لحاظ سے جمہور کے ہاں یہ سنت یا مستحب ہے، سوائے ظاہریہ کہ وہ اس کے کیا قائل ہیں، وجوب کے قائل ہیں، شیعہ مفسد صلاۃ ہونے کے قائل ہیں۔ تو 4 باتیں آپ کو بتا دی ہیں، ایک لغوی تحقیق، ایک اس کا معنی، ایک اس کا حکم، اور ایک اس کا قرآن کا جز ہونا یا نہ ہونا، سمجھ آ رہی؟ اور پھر ایک یہ بھی بتایا کہ یہ وظیفہ کس کا ہے، امام کا یا مقتدی کا یا دونوں کا۔ آگے ذہن میں اب اصل بات جو آخری تفصیلی ہے وہ ہے کہ آمین سرن ہے یا جہرن ہے۔ ترمذی میں پڑھ آئے ہو، آپ پڑھ آئے ہو نا؟ تو جمہور کی رائے جیسے امام احمد ہو گئے، امام شافعی، اور یعنی یہ دونوں حضرات خاص طور پہ، مالکیہ نہیں، مالکیہ جو ہے وہ احناف کے ساتھ ہیں، سمجھ آ رہی؟ احناف اور شوافی کی رائے یہ ہے، کیا کہتے ہیں حنابلہ اور شوافی کی، کہ آمین بالجہر جو ہے یہ افضل ہے،
اور مالکیہ کی اور احناف کی رائے یہ ہے کہ آمین بھی سر افضل ہے۔ اولا اور غیر اولا ہونے کا اختلاف ہے، جواز عدم جواز کا اختلاف نہیں ہے۔ جمہور کی مین دلیل ایک تو یہی ہے، روایت وائل ابن حجر، اس سے استدلال کیا ہے، اور ایک دوسری روایت ہے حدیث ابو ہریرہ جو کہ حاکم کی روایت ہے، اس کے اندر بھی رفع بہا صوتہ ہے۔ دو روایتیں ان کی دلیل ہوگی۔ تیسری دلیل ان کی یہ ابی ہریرہ کی روایت ہے، حتی یسمع من یلیہ، جو قریب صف کے لوگ تھے پہلی کے، انہوں نے اس کو کیا کر لیا، سن لیا۔ تو اس سے بھی کیا ثابت ہو رہا ہے، جہر ثابت ہو رہا ہے۔ کتنی دلیلیں ان کی ہو گئی ہیں؟ 3۔ چوتھی دلیل ان کی اگلی روایات ہے حدیث ابو ہریرہ، یہ امام بخاری نے پیش کی ہے رحمہ اللہ نے، کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، یا اذا امن الامام، جب امام آمین کہے تو تم بھی کہو، تو امام کے آمین کہنے کا پتہ زور سے لگے گا، تو لہذا اس لیے یہ آمین ثابت ہو گیا۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ اتنی بات ذہن میں رہے کہ آمین کا جو سر جہر ہے، یہ اس کا تعلق جہری نماز سے ہے۔ جو سری نمازیں ہیں ان میں بالاتفاق سر ہے، جہر نہیں ہے۔ تو ان کی دلیلیں آ گئی ذہن میں۔ اب ہمارے دلائل سنے احناف کی دلیل۔ سب سے پہلے قرآن پاک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اور دعا کے بارے میں عطا کہتے ہیں جیسے بخاری میں ہے کہ آمین دعا ہے، تو اس لیے اس میں تضرع اور خفیہ ہونی چاہیے، تو سر افضل ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اس قسم کے دلائل ہیں۔ دوسری روایت ہماری یہ حدیث وائلی ہے جس کے طریق کے اندر خفض بہا صوتہ ہے۔ کیا ہے؟ خافض بہا صوتہ، آپ نے اپنی آواز کو کیا کیا؟ آہستہ کیا۔ تو یہ ہماری دلیل ہے کہ آمین کیا کہنی چاہیے؟ آہستہ کہنی چاہیے۔ ترمذی میں موجود ہے روایت، سامنے نظر آ رہی ہے، خافض بہا صوتہ۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ ہماری دلیل ہے۔ 2 دلیلیں ہوگی۔ تیسری جو ہماری دلیل ہے وہ ہے پیچھے سکتتین والی جو حدیث گزری ہے وہ روایت ہے، اس سے استدلال سمجھے کس طریقے سے ہے کہ آپ 2 سکتے کرتے تھے، دوسرا سکتہ آپ کرتے تھے، وہ کس مقصد کے لیے ہوتا تھا؟ آمین کے لیے تھا، یعنی کس کے لیے تھا؟ سمجھ آ رہی؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ آمین کے لیے تھا، سمجھ آ رہی، اور بالجہر آمین کے لیے ہے، تو پھر تو تقدم الماموم علی الامام لازم آئے گا۔ دیکھو نا، امام نے بولا ضالین کہہ کے چپ ہونا ہے، اب پیچھے سے کیا کس نے کہنا ہے؟ آمین، مقتدیوں نے۔ اب امام نے وقفے سے کہنا ہے آمین، تو امام کی جو آمین ہے وہ مقتدی کی آمین سے پیچھے ہو جائے گی۔ پیچھے اس وجہ سے بھی ہو جائے گی نا کہ حدیث میں آیا کہ اذا قال امام غیر المغضوب علیہم الضالین، جب والضالین پر پہنچے تو تم نے آمین کہنا ہے۔ اب جیسے والضالین پہنچے، مقتدیوں نے کہہ دیا آمین۔ اب پھر اگر امام بالجہر آمین کہے گا وقفے کے بعد، سمجھ آ رہی، اور بالجہر کہے گا، ظاہری بات اس میں وقت لگے گا۔ سر میں تو وقت نہیں لگتا، سر میں تو جیسے اس نے خاموش ہونا ہے اس نے کہہ دینا ہے، جہر کے لیے اس کو تیاری کرنے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ تو بہرحال اس میں تقدم الماموم علی المقتدی لازم آتا ہے، اور یہ اس صورت میں لازم نہیں آتا کہ جب کہ امام کی جو آمین ہے وہ بسر ہو۔ سمجھ آ رہی؟ ایسی ہمارے پاس موقوف روایات بھی ہیں دارقطنی، بہقی وغیرہ کے اندر، تحوی وغیرہ میں، کہ لم یکن علی و عمر یجہران بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بآمین، کہ یہ جو حضرات ہیں بسم اللہ اور آمین کا جہر نہیں کرتے تھے۔ ابراہیم نخعی سے بھی اس قسم کی مقطوع روایات موجود ہیں۔ تو یہ کس کی دلیل ہو گئی ہے؟ احناف کی اس باب میں
کہ آمین کو کیا کہنا چاہیے؟ سرن کہنا چاہیے، یہ افضل ہے بنسبت کس کے؟ آمین بالجہر کے۔ اب یہ جو روایت ہے احناف کی جو شعبہ کے طریقے سے یہ سامنے نظر آ رہی ہے، اس میں امام بخاری نے کتنے اعتراض کیے ہیں؟ 3 اعتراض کیے ہیں۔ یہاں پہ نظر آ رہا ہے ان حجر ابل امبس، سمجھ آ رہی؟ امام ترمذی امام بخاری نے اعتراض کیا ہے کہ یہ حجر ابل امبس نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ حجر ابن العنبس، سمجھ آ رہی؟ تو یہ غلطی لگی ہے شعبہ کو کہ اس نے یہ کہا ہے حجر ابل امبس۔ دوسرا اعتراض یہ کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ یہ حجر ابی الانبس کے استاد ہے القمہ، حالانکہ یہ تو حجر ابن الانبس ڈائریکٹ نقل کر رہا ہے کس سے؟ وائل ابن حجر سے، القمہ کا واسطہ بیچ میں موجود نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ 2 فرق لگ گئے۔ اور تیسرا فرق انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ شعبہ نے کہا ہے کہ خافضہ، حالانکہ یہ خافضہ نہیں ہے بلکہ رفع ہے۔ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا آپ نے؟ ترمذی میں گزری ہے نا یہ باتیں؟ تو جواب سمجھیں، سمجھ آ رہی؟ پہلا جواب یہ ہے کہ حجر ابی الانبس بھی ٹھیک ہے اور حجر ابن الانبس بھی ٹھیک ہے۔ حجر کی کنیت جو ہے وہ ابی الانبس ہے، سمجھ آ رہی؟ اور حجر بیٹا بھی انبس کا ہے، یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ اس کی کنیت امام بخاری نے ابو السکن ذکر کی ہے، تو ہم کہتے ہیں دونوں کنیتیں ہو سکتی ہے، سمجھ؟ جیسے حضرت علی کی ابو تراب بھی تھی اور ابو الحسن بھی تھی، سمجھ آ رہی؟ تقریب التہذیب میں حضرت ابن حجر نے بھی اور ایسے ہی ابن حبان نے بھی ان کی یہ کنیت ابو الانبس ذکر کی ہے، سمجھ آ رہی؟ تو لہٰذا ان کی کنیت کیا ہے؟ ابی الانبس۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آگے انہوں نے کہا کہ القمہ کا واسطہ بیچ میں آ گیا، تو ہم کہتے ہیں یہ مزید فی متصل اسناد کے قبیلے سے ہے، ممکن ہے انہوں نے بالواسطہ بھی روایت سنی اور بلا واسطہ بھی سنی ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ چونکہ امکان بلکہ بعض جگہ پر یہ صراحت بھی ہے سمعت علقمۃ، بعض کتب حدیث میں دارقطنی وغیرہ میں وہ یہ لفظ موجود ہے سمعت علقمۃ، تو لہٰذا اس لحاظ سے سماع ہے تو اب تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے شعبہ نے کیا نقل کیا ہے؟ خافض، حالانکہ رفع ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو مصادرہ المطلوب ہو گیا، دعوت دلیل کی چیز ہو گیا۔ ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ سفیان سے فرق لگا ہے کہ اس نے بجائے خافضہ کے رفع ذکر کر دیے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو اب دونوں حدیثیں ہیں، ترجیح کی کوشش دینے کی گئی ہے، تو شوق نیموی جو ہے صاحب اثار السنن اس نے ایک وجہ ترجیح ذکر کی ہے، اور وہ یہ ذکر کی ہے کہ سفیان مدلس راوی ہے اور وہ ان سے نقل کرتا ہے، سفیان ان سلمہ، سمجھ آ رہی؟ اور شعبہ جو ہے وہ مدلس نہیں ہے، شعبہ مدلس نہیں ہے، تو لہٰذا اس لحاظ سے اس کی روایت کو ترجیح ہوگی بنسبت کس کے؟ سفیان کی روایت کے، خصوصاً اس لیے بھی کہ بعض اسناد کے اندر اس نے اخبار کا لفظ بولا ہے کہ اس کے استاد نے اس کو خبر دی ہے، آ رہی سمجھ؟ تو لہٰذا کس کی روایت کو ترجیح ہوگی؟ شعبہ کی روایت کو۔ شعبہ کی روایت کس کی دلیل ہے؟ ہماری دلیل ہے۔ انہوں نے وجہ ترجیح یہ بیان کی کہ ابن قطان غالباً کہتے ہیں کہ جب سفیان اور شعبہ کا تعارض آ جائے تو کس کو ترجیح ہوتی ہے؟ سفیان کو۔ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ ایک وجہ ترجیح ہے، لیکن جمہور کا تو یہ مذہب نہیں ہے، یا سارے جو محدثین ہیں وہ تو یہ نہیں کہتے ہیں، سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ تو اس لحاظ سے یہ صرف وجہ ترجیح نہیں ہو سکتا، اس لحاظ سے تو ہمارے پاس بھی وجہ ترجیح ہے کہ شعبہ مدلس نہیں اور سفیان جو ہے وہ مدلس ہے۔ اب دیکھا جائے تو دونوں روایتیں اپنی جگہ پر درست ہیں، سمجھ آ رہی؟ روایت ایک ہی ہے لیکن دونوں راوی کی جو روایت ہے یا طریق ہے یہ اپنی جگہ پر درست ہیں، سمجھ آ رہی؟ اب ان کا کیا کرنا چاہیے؟ کیا کوئی جمع کی صورت بھی ہے؟ سمجھ آ رہی؟ تو جمع کی صورت بھی بنائی ہے،
کیا کہتے اس کو، حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے، سمجھ آ رہی، اور جمع کی صورت دو صورتیں بنائی گئی ہیں. ایک احناف میں سے ایک یہ جمع کی صورت بنائی گئی ہے کہ احیاناً آپ نے رفع کیا ہے بطور تعلیم کے، بطور تعلیم کے، سمجھ آ رہی. تو جب تعلیماً ہوگا احیاناً تو یہ منافی نہیں ہے احناف کے مذہب کے. دوسرا جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ اصل میں یہ جو رفع تھا یہ قلیل رفع تھا، سمجھ آ رہی، جہر نہیں تھا، افراد جہر نہیں تھا. اور یہ جو قلیل رفع ہے یہ اخفاء کے منافی نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں آپس میں جمع ہو سکتی ہیں. یعنی کچھ قدرے قلیل رفع تھا یہ بتلانے کے لیے، سمجھ آ رہی، کہ یہ آمین ادھر کہنی ہے، اور زیادہ جہر نہیں تھا، سمجھ آ رہی. تو نہ بالکل سر تھا نہ بالکل جہر تھا، درمیانہ درجہ تھا. تو اس لحاظ سے بھی دونوں کے اندر کیا ہو جائے گی، تطبیق ہو جائے گی. بہرحال جہر کا یعنی ادنا درجہ مراد ہے، سمجھ آ رہی، بلکہ اوسط درجہ کے ہیں، کیونکہ جہر کا ادنا درجہ یہ ہے کہ خود بخود سن لے، اوسط درجہ یہ ہے کہ ساتھ والا سنے، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ پورا مجمع سنے. تو یہاں پہ پورا مجمع نے تو نہیں سنا، تو لہٰذا اوسط درجہ مراد ہے. رفع بہا صوتہ، یہ روایت ہو گئی ہے. دیکھیں ذرا پہلی روایت کا ترجمہ. ان سلمہ ان حجر ابی الانبس، آگے روایت میں اذا قرأ والضالین قال آمین ورفع بہا صوتہ، اور آپ نے آواز کیا کس سے بلند کی، سمجھ آ رہی، رفع بہا صوتہ. جی اگلی جو روایت ہے یہ بھی بطور تائید کے پیش کی ہے. اگلی جو روایت ہے اس کے اندر دیکھیں علی ابن صالح کے بارے میں آپ کو بتایا کہ یہ اللہ ابن صالح ہے، اور اس کے اندر کیا صلی خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا کہ یہاں پہ انہوں نے مطابع بنا کے پیش کیا اس کو، علی ابن صالح کو. ہم نے کہا یہ اللہ ابن صالح ہے، یہ خود ضعیف راوی ہے، تو یہ کیسے تقویت دے گا کسی کو. نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے آمین کا جہر کیا، وسلم دائیں بائیں اسلام پہ رہے، یہاں تک کہ میں نے آپ کی رخسار کی سفیدی کو بھی دیکھا. ایک انہوں نے وجہ ترجیح یہ بھی ذکر کی ہے کہ سفیان کی شعبہ کی روایت میں خود ایک طریق کے اندر رفع بہا صوتہ آتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں وہ بہت ضعیف طریق ہے، لہذا اس سے آپ استدلال نہیں کر سکتے. بات سمجھ آ رہی. دوسری جو ان کی دلیل تھی وہ آپ کو بتایا حدیث ابو ہریرہ جو حاکم کی روایت تھی جس کے اندر رفع بہا صوتہ ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک راوی ہے ابن ابراہیم، غالباً ابن ابراہیم ہے، سمجھ آ رہی. تو وہ جو راوی ہے وہ ضعیف راوی ہے، تو لہٰذا وہ روایت بھی کیا ہے، کمزور ہے، اس سے استدلال ٹھیک نہیں ہے. تیسری دلیل ان کی یہ روایت ہے جو ابھی آ گئی حدیث نمبر 934. دیکھیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا طلع غیر المغضوب علیہم الضالین قال آمین حتی یسمع یا یسمع من یلیہ. جو پہلی صف کے قریب قریب لوگ تھے انہوں نے سنا. تو ایک ہماری طرف سے اس کا جواب کیا ہے کہ اس کے اندر بشر ابن راوی ضعیف بلکہ متہم بالکذب راوی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ کے مدعا پہ تام نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ تو جہر خفیف ہے، شدید نہیں ہے، سمجھ آ رہی. یہی وجہ تھی نا کہ باقی سب والوں نے نہیں سنا. آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو مجہول المعنی روایت ہے کہ پہلی پوری صف نے سن لیا اور جو دوسری صف کے امام کے قریب لوگ تھے انہوں نے نہیں سنا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا جو طرفین ہیں صف اول کے وہ تو دور ہیں بنسبت کس کے، صف ثانی کے، سمجھ آ رہی. تو صف ثانی نے نہیں سنا جو درمیان میں امام کے قریب ہے، اور باقیوں نے سن لیا ہے دور والوں نے، تو لہٰذا اس سے بھی استدلال ٹھیک نہیں ہے. اگلی روایت دیکھیں ان کی اذا قال امام غیر المغضوب علیہم الضالین فقولوا آمین فإنهم موافقون قول الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه. تو بہرحال اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ امام مقتدی نے بھی آمین کہنی ہے. تو یہ جمہور کا یہی مذہب ہے. باقی موافقت قولی ہے یا زمانی ہے یا قولاً زماناً دونوں ہے، یہ بات پیچھے گزر چکی ہے. اگلی روایت دیکھیں
اچھا جی، اس کے اندر بھی یہی ہے، ابن شہاب کہتے ہیں نبی علیہ السلام بھی آمین کہتے تھے۔ بلال کی روایت رضی اللہ عنہ انہو قال، انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھ سے آمین میں آگے نہ بڑھیے، تو من وجہ یہ آمین بالجہر کی بھی دلیل ہے کہ آپ جہرن آمین پہلے کہہ لیتے ہیں تو میں پیچھے رہ جاتا ہوں، تو آپ بعد میں کہیے تاکہ میری اور آپ کی آمین موافق ہو جائے، سمجھ آ رہی؟ اس لحاظ سے یہ استدلال ہو جائے گا آمین بالجہر پر کہ حضرت بلال کو پتہ چلتا تھا، تو وہی کہہ رہے ہیں نا کہ لا تسبقنی بآمین، آ رہی سمجھ؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ روایت ایک تو منقطع ہے کیونکہ ابو عثمان کا سماع نہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت موقوف ہے مرفوع ہے ہی نہیں، یہ موقوف روایت ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت بلال بحرین میں تھے مؤذن، اور اللہ ان کے امام تھے، تو انہوں نے ان کو کہا تھا لا تسبقنی، یا جب یہ مروان کے مؤذن تھے اس وقت حضرت بلال نے مروان کو کہا تھا، تو اس لحاظ سے بھی یہ موقوف ہوئی، مرفوع نہ ہوئی، تو اس سے بھی استدلال ٹھیک نہیں ہے۔ اگلی روایت دیکھیں، کنہ نجلس الی ابی ظہیر، ہم ابو ظہیر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ جو پہلے لفظ ہے نا المقرئی، یہ مقرئی بھی پڑھا گیا ہے، المقرائی بھی پڑھا گیا ہے، سمجھ آ رہی؟ اور المقری بھی پڑھا گیا ہے، تینوں طرح سے پڑھا گیا ہے، سمجھ آ رہی؟ مقرا جو ہے یہ ایک گاؤں ہے یمن یا شام میں، تو اس کی طرف نسبت کر کے یہ پڑھا گیا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو مقری یا مقر، مقر یا مقر، تو یعنی یہ قاری مقری سے نہیں ہے، یعنی یہ اقرا یقریو سے بھی نہیں ہے اور مہمان نوازی سے بھی نہیں ہے، یہ سمجھ رہی؟ گاؤں کی طرف نسبت ہے۔ دیکھیں ہم حضرت ابو ظہیر کی طرف بیٹھے ہوئے تھے، وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ، اور وہ صحابہ میں سے تھے، فَيَتَحَدَّثُ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ، اور وہ اچھی اچھی باتیں کرتے تھے۔ فَإِذَا دَعَا الرَّجُلُ مِنَّا بِدُعَاءٍ، جب ہم میں سے کوئی ایک دعا کرتا تو وہ کہتے بھئی اس کو آمین سے ختم کیا کرو، کیونکہ آمین مثل الطابع، ایسے جیسے مور صحیفے پر۔ ابو ظہیر کہتے ہیں میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس کے بارے میں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ نکلے، ایک رات ہم آئے ایک آدمی پر جو سوال کے اندر اصرار کر رہا تھا، نبی علیہ السلام اس کی بات سننے لگے، دعا۔ فقال النبی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اوجبا، اس نے جنت کو واجب کر لے، ان ختم، اگر اس نے دعا کو ختم کیا، آدمی نے کہا آمین بأی شیء، کس پہ ختم کرے گا؟ بآمین، کیونکہ اگر آمین پہ ختم کرے گا فقد اوجبا، جنت واجب، یا دعا کی قبولیت لازم، سمجھ آ رہی؟ آدمی گیا اور اس نے جا کے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پھرا، اور اس آدمی کے پاس اس نے کہا اختم یا فلان بھی آمین، آمین کے ساتھ دعا ختم کر اور دعا کی قبولیت پہ خوش ہو جا، تیری دعا کیا ہو گئی ہے؟ قبول ہو گئی ہے، یا تجھے جنت کیا ہو گئی ہے؟ مل گئی ہے۔ بہرحال آمین کہنا دعا کے بعد ہے تو دلالت النص کے طور پہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ فاتحہ کے بعد بھی آمین ہے، اور مقتدی نے بھی کہنی ہے، کیونکہ فاتحہ بھی کیا ہے؟ دعا ہے۔ اچھا، جو جمہور کے دلائل تھے آمین کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے آگے، ان کے دلائل بھی آگے۔ احناف کے جو دلائل تھے وہ آپ کے سامنے آگے کہ احناف کن دلائل سے جو ہے وہ استدلال کرتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ کون کون سی روایتیں احناف کے پاس، پھر وجہ ترجیح ہماری روایت کو ہے وائل ابن حجر کی جو شعبہ کے طریق سے ہے، یا ان کی روایت کو ہے، پھر اگر تطبیق دیں دونوں کے اندر تو تطبیق کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ جی چلے جی آگے چلیں۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں المقری جو ہے یہ قبیلہ ہے ہمیر کا۔ جی چلیں جی۔ اچھا جی، باب التصفیق فی الصلاۃ، امام کو اگر نماز میں کوئی فرق لگ جائے تو پیچھے سے اطلاع دینے کے لیے کوئی عمل کیا جاتا ہے قولاً یا عملاً، تو اس کو تصفیق کہا جاتا ہے۔ صفق یصفق سے ہے، تصفیق جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دو انگلیوں کو لے کے اپنی ہاتھ کے جو ظاہر ہے، سمجھ آ رہی، کف کا جو ظاہر ہے اس کے اوپر مارنا، اس کو تصفیق کہتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ اور یہ صورت ہوگی۔
اور دوسرا تصفیق جو ہے جو ممنوع ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ کی جو باطن ہے ہتھیلی کا اس کو اس کے ظاہر پہ مارنا، چونکہ اس میں زیادہ آواز پیدا ہوتی ہے تو اس کو درست نہیں قرار دیا گیا۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو جب امام سے کوئی غلطی لگ جائے تو اس وقت پیچھے سے خبردار کرنے کے لیے تصفیق کی صورت ہے۔ جمہور کا اس بات ترجمہ تو بالمعنی ہی ہے، مقصود مصنف بھی تائید لمذہب الجمہوری ہے، اور فقہ الحدیث میں اگر آپ آئیں تو مالکیہ کا اختلاف ہے۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ امام مقتدی کے لیے چاہے مرد ہو یا عورت ہو دونوں صورتوں میں تسبیح ہے، تصفیق نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ انہوں نے تصفیق نہیں کرنا بلکہ تسبیح کرنی ہے۔ اچھا جی، اب وہ اس حدیث کا کیا معنی کرتے ہیں؟ تسبیح للرجال و تسبیح للنساء، کہتے ہیں وہ معنی کرتے ہیں کہ تسبیح کرنا یہ مردانہ فعل ہے اور تسبیح کرنا یہ زنانہ فعل ہے۔ عورتیں تسبیح کرتی ہیں اور مرد تسبیح کرتے ہیں، لہذا یہ نہیں کہ نماز کے اندر غلطی کی اطلاع میں مرد تسبیح کرے گا عورت تسبیح کرے گی، کہتے نہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ ان کی دلیل ہے، بلکہ یہ ان نے اس کا پھر یہ جواب دیا ہے۔ بہرحال جمہور کا یہی مذہب ہے کہ آدمی نے تسبیح کہنی ہے اور عورتوں نے کیا کہنی ہے؟ تسبیح کہنی ہے۔ باقی یہ جمہوری کی دلیلیں ہیں، سب کے اندر ہر ایک کے لیے الگ الگ عمل کو ثابت کیا گیا ہے۔ جی چلیں۔ توجہ کریں، یہ واقعہ ہے، اس کا ترجمہ ساتھ ساتھ دیکھیں۔ نبی علیہ السلام بنو عمرو بن عوف جو قباء میں آباد تھے ان کی طرف گئے، ان میں صلح کرانے کے لیے۔ نماز کا وقت قریب ہو گیا، جی ابوبکر کی طرف آئے، جی نماز پڑھائے لوگوں کو، نماز اقامت کہی گئی، ٹھیک ہو گیا، اقامت فوقیمہ پس نماز کھڑی کر دی گئی، سمجھ آ رہی؟ جی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا، لوگ نماز میں تھے، جی آپ صف کے اندر کی طرف پہنچے، جی تخلصا، جی قریب آ گئے، جی وہ نماز میں متوجہ نہیں ہوتے، آگے پیچھے نہیں ہوئے، جی اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو، جی چلو۔ تو حضرت ابوبکر نے اللہ کی حمد بیان کی، سمجھ آ رہی؟ کس بات پہ؟ کہ چلو نبی علیہ السلام آ گئے، یا اس بات پہ کہ نبی علیہ السلام مجھے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نماز پڑھاؤ، تو گویا کہ آپ کی تائید حاصل ہو گئی، جی پھر چونکہ ان سے رہا نہیں گیا تو پیچھے ہٹ گئے، جی جب میں نے آپ کو حکم دیا تھا تو آپ کیوں نہیں وہاں ٹھہرے، جی جی میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم تصفیح بہت زیادہ کر رہے تھے، جی جی تصفیح جو ہے یہ عورتوں کے لیے ہے، تو مالکیہ کہیں گے کہ تصفیح عورتوں کا عمل ہے، لہٰذا تمہیں تسبیح کرنی چاہیے، تو گویا کہ سب کے لیے تسبیح ہے، سمجھ آ رہی؟ بارہ جمہور کیا یہ ہے کہ مردوں کے لیے تسبیح ہے اور عورتوں کے لیے کیا ہے؟ تصفیق ہے، جی چلیں۔ عمرو بن عوف کے درمیان لڑائی تھی، جھگڑا تھا، جی صلح کرانے کے لیے زور کے بعد آئے، جی عصر کا وقت آ گیا، جی اور میں نہ آیا، جی جی
ٹھیک ہو گیا. دو انگلی اپنی مارنا اس کے اوپر تاکہ کچھ نہ کچھ کیا پیدا ہو جائے، آواز پیدا ہو جائے. جی چلیں. اشارہ فی الصلاۃ، پیچھے بھی یہ باب گزر چکا ہے، سمجھ آ رہی؟ اشارہ فی الصلاۃ کا جو حکم ہے، سلام کے جواب دینے کے لیے اشارہ کرنا، سمجھ آ رہی؟ تو پیچھے گزر چکا ہے کہ جمہور اس کے قائل ہیں، لیکن احناف اس کے قائل نہیں، بلکہ احناف اس کو مکروہ سمجھتے ہیں. باقی اس کے علاوہ اگر نماز میں کسی ضرورت کے لیے کوئی اشارہ کرے بندہ تو یہ اشارہ جائز ہے، احناف بھی اس کے قائل ہیں. اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے یہاں تکلم منع ہے، خطاب منع ہے، اشارہ منع نہیں ہے ضرورت کی بنا پر. سمجھ آ رہی؟ کوئی آدمی اشارہ کرے، نبی علیہ السلام سے پیچھے کئی منقول ہے کہ آپ نے اشارہ کیا، صحابہ نے دوسرے صحابی کو اشارہ کیا کہ بھئی نماز کے اندر بات نہ کرو. تو یہاں پہ آ رہا ہے کہ آپ نماز میں اشارہ کرتے تھے. جی ٹھیک ہو گیا. جی اب یہ جو روایت ہے اس کے اندر آیا ہے کہ وہ نماز دہرائے اگر اشارہ کیا تو. ظاہر بات ہے یہ روایت شاذ ہے، کیونکہ عام روایات میں اشارے کا ذکر بھی ہے، اعادہ صلاۃ کا ذکر نہیں ہے. تو اس لیے امام ابو داؤد کہہ رہے ہیں یہ حدیث وہم ہے. یہاں پہ راوی نے کیا اضافہ کیا الفاظ کا؟ بظاہر شاید ابن اسحاق کی طرف سے ہے کہ جو نماز میں اشارہ کرے جس سے جو سمجھ آ جائے اشارہ، تو فل یعید لہا، اس کو چاہیے کہ نماز لٹائے. یا تو لام زائد ہے فل یعیدھا، سمجھ آ رہی؟ اور یا لام بمانے الا کے ہے کہ وہ لوٹے اس نماز کی طرف دوبارہ، یعنی دوبارہ نماز پڑھے. تو یہ پھر استحبابی اعادہ ہوگا، وجوبی اعادہ نہیں ہوگا. آ رہی سمجھ؟ جی. تو بار اشارہ فی الصلاۃ یہ ضرورت کی بنا پہ جائز ہے. جی چلیں. جی اس بات ترجمہ تو واضح ہے، سمجھ آ رہی کہ نماز کے اندر کنکریوں کو کیا کرنا؟ ہاتھ لگانا، مسح کرنا. تو چونکہ مسجد نبوی کے اندر نیچے کنکریاں پڑی تھی تو اس لیے یہ عنوان آ گیا اس کے اندر. مراد کوئی بھی جو چیز ہے جو سجدے کی جگہ پر ہے یا نماز کی جگہ پر ہے تو اس کو ہٹانا. تو روایت سندن کمزور ہے، ضعیف ہے، چونکہ شیخ من اہل المدینہ مجہول راوی ہے. باقی فی نفسی جو حکم ہے وہ اپنی جگہ پہ ثابت ہے، چونکہ ضعیف روایات سے بھی نفس مسئلے کا اس بات ہو جاتا ہے، خصوصاً جب کہ وہ باقی کسی اس کے شواہد توابع موجود ہوں اور بھی اصول حدیث کے خلاف وہ روایت نہ ہو. دیکھیں ذرا، جب تم میں سے کوئی ایک نماز کی طرف کھڑا ہو تو رحمت اللہ کی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. لا یمسح الحصا، کنکریوں کو نہ ہٹائے. کیوں نہ ہٹائے؟ ایک تو وہ خشوع کے منافی ہے، سمجھ آئے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ وہ جو کنکری ہیں وہ فخر کرتی ہیں کہ ہم سجدے کی جگہ پہ پڑی ہیں، تو جب ہٹائے گا تو بیچاری سے محروم ہو جائیں گی. جس طرح آگے بعض روایت میں آئے گا کہ کنکریاں واسطہ دیتی اللہ کا کہ مجھے مسجد سے باہر نہ کر. اب شاید پیچھے روایت گزری ہے، آگے آئے گی، سمجھ آ رہی؟ تو مقصد یہی ہوا کہ اس کو محروم کرنا ہے، تو اس لیے اس کو محروم نہ کرے. جی چلیں.
ایک دفعہ کر لے، ایک دفعہ کیا کر لے؟ تسویت الحصا، یعنی کنکریوں کو برابر کرنا۔ یہ ہوا تسویت الحصا ہے کہ وہ ایک دفعہ کیا چیز ہے؟ وہ کنکریوں کو برابر کرنا۔ یہ راوی کی تشریح ہے، آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ جی چلیں۔ نماز میں خشوع کی منافی چیز منع ہے تو سبق میں تو بطریق اولا کیا ہوگی؟ منع ہوگی۔ آپ تو ماشاءاللہ متوجہ ہیں، کیا خیال ہے؟ متوجہ ہے نا؟ چپ ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ ہاں ناراض لگ رہے ہیں۔ کس سے ناراض ہیں؟ مجھ سے ناراض ہیں یا چائے سے ناراض ہیں یا اپنے آپ سے ناراض ہیں؟ خوش ہو نا؟ عادل پریشان لگ رہے ہیں، لگتا ہے ناشتہ نہیں کیا کرو، ناشتہ اچھا سے بنایا کرو، میں بھی آپ کے ساتھ کر لیا کروں گا۔ جی چلو جی چلو آدمی مختصراً نماز پڑھے۔ اختصار کا معنی پیچھے گزر چکا تھا۔ ایک معنی تھا کوکھ پر رکھ کے ہاتھ نماز پڑھنا، دوسرا یہ تھا کہ مختصر نماز پڑھنا، ہلکی نماز پڑھنا۔ تو یہاں پہ نبی علیہ السلام نے اختصار فی الصلاۃ سے منع کیا ہے۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں اس کا معنی کوکھ پر نماز کرنے سے منع کیا۔ اب بظاہر یہاں پہ یہ ہے کہ تکرار ہے، لیکن یہ معنوی تکرار ہے، لفظی تکرار نہیں ہے، اور یہ بفائدۃ تکرار ہے۔ فائدہ یہ تھا کہ اختصار سے عموماً مفہوم یہ ہو سکتا تھا کہ مختصر نماز پڑھنا، تو امام ابو داؤد نے باقاعدہ باب باندھ کے اس کا معنی واضح کیا کہ یہ خاصرہ پر ہاتھ رکھنا یہ وہ منع ہے، اختصار منع نہیں ہے۔ آری بات سمجھ؟ تو لہٰذا تکرار نہیں ہے۔ جی چلے۔ لاٹھی پر ٹیک کر نماز پڑھنا، سمجھ آ رہی؟ تو توجہ کریں، جمہور کا مذہب یہ ہے کہ لاٹھی کا استعمال نماز میں، سمجھ آ رہی، یہ جائز ہے۔ حتی الامکان لاٹھی کا استعمال کھڑے ہونے کے لیے یہ جائز ہے، سمجھ آ رہی، اس میں مانت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام بھی سارا لے لیتے تھے لاٹھی وغیرہ کا، بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ جمہور کا مذہب ہے، مصنف بھی اسی کی تائید کر رہے ہیں۔ مالکیہ کا اس کے اندر اختلاف ہے، وہ اس تکلف کے قائل نہیں ہے کہ بھئی آدمی لاٹھی پکڑ کے کھڑا ہو، وہ کہتے ہیں یہ مشقت ہے، ٹھیک ہے نہیں کھڑا ہو سکتا بیٹھ جائے، بات سمجھ آ رہی؟ لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر وہ لاٹھی کے سہارے کھڑا ہو سکتا ہے تو پھر لاٹھی کے سہارے کھڑا ہو، اور اگر پھر بھی نہیں کھڑا ہو سکتا پھر بیٹھے۔ یہ نہیں کہ تھوڑا سا عذر ہے جی میں نہیں کھڑا ہو سکتا بیٹھ جاؤں۔ مسجدوں میں دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے پڑھی ہے، کرسی پڑھی ہیں تو لوگ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں لیکن پھر بھی کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، اس سے احناف کی نماز نہیں ہوگی، بقدر طاقت اس کے لیے کھڑا ہونا لازم ہے۔ جی چلے۔ جی رقہ شہر میں آیا، جی بعض میرے اصحاب نے کہا حل کا فی رجل من الصحابہ، کیا آپ کو کوئی طلب ہے نبی علیہ السلام کے صحابی کی، چلو ادھر چلتے ہیں۔ جی میں نے کہا ہو اس سے اچھی کیا بات ہوگی، ماشاءاللہ صحابی کی مصوبت ہو جائے گی۔ جی وابسہ کی طرف کی رضی اللہ عنہ۔ جی دلی ہی ان کی ایت دیکھیں گے کیسی ہے، صحابی جو ہے کیا کیسے لباس کیسے ہے۔ جی لات ید المانا چپٹی ہوئی ٹوپی تھی، اور جس طرح عام جالی کی ٹوپی ہوتی ہے۔ جی لیکن وہ ایسی تھی جو کانوں کے اوپر آئی ہوئی تھی، ذات اذنین، جسے سردی میں پہنی جاتی ہے۔ جی جی وہ برنس خزن، اور ان کی جو چادر تھی برنس وہ ریشم کی تھی، اون اور ریشم کی، اغبر جو کیا تھی، مٹیالے کلر کی تھی، غبار مٹیالہ کلر۔ جی لاٹھی پہ ٹیک لگا کے نماز پڑھ رہے تھے۔ جی آپ نے سلام کیا اور کہا، جی وہ کہنے لگے، جی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ بڑھاپے کو پہنچے اور گوشت آپ نے اٹھایا یعنی وزنی ہو گیا آپ، تو آپ ایک ستون آپ نے رکھوایا ہوا تھا اپنی مصلی گاہ میں جس کے اوپر آپ ٹیک لگاتے تھے۔
سمجھ آ رہی؟ اس کے اوپر ٹیک لگا کے آپ نماز بھی پڑھتے تھے، سمجھ آ رہی؟ ممکن ہے یہ وہی عمود ہو جس کے اوپر آپ کھڑے ہو کے صفحے بھی سیدھی کراتے تھے پیچھے، جس کا ذکر آیا ہے۔ جی چلیں۔ کلام فی الصلاۃ، نماز میں منع ہے، اس کا ذکر کچھ پیچھے بھی گزر چکا ہے، یاد ہے آپ کو؟ سہون کہہ سکتا ہے یا ضرورتاً کہہ سکتا ہے، اس میں بات گزر چکی ہے۔ اصلاح صلاۃ کے لیے ہو، شوافی کے یہاں سہون جائز ہے، امام مالک کے یہاں اصلاح صلاۃ کے لیے جائز ہے، ہمارے یہاں کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ باقی کلام فی الصلاۃ منع کب ہوا ہے، شوافی کا مذہب کیا تھا، یہ بھی پیچھے گزر چکی ہے بات، کہ کب منع ہوا ہے، مکہ میں، اور ہم کہتے ہیں کب منع ہوا ہے، مدینہ میں۔ جی چلیں۔ جی ٹھیک ہو، ہم میں سے ایک بات کرتا آدمی سے اپنے پہلو کی طرف جو اس کا آدمی ہوتا تھا نماز میں، ساتھ